بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑا اوڑے سو رہے تھے۔ میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، خواہ ابو ذر کو ناگوار ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ الفاظ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اگرچہ ابو ذر کو ناگوار گزرے، اگرچہ ابو ذر کی ناک آلود ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے پاس سے گزرے تو فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دین اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔